बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहसिन इदरीस, जर्नलिस्ट एंड इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉगर एंड वेलकम टू द चैनल। 29 दिसंबर 2024 को साउथ कोरिया में जेजू एयरलाइंस के प्लेन के साथ क्या हादसा पेश आया और किस सबूत की मैं बात कर रहा हूं कि मोहसिन इदरीस वीलॉग्स के पास ऐसा सबूत है कि दुनिया हिल जाएगी। और 29 दिसंबर को मोहसिन इदरीस वीलॉग साउथ कोरिया में कहां पर थे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और पूरी दुनिया में इस वीडियो को वायरल कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों भाइयों में। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि 29 दिसंबर 2024 को जेजू एयरलाइंस की फ्लाइट 7C2216 के साथ क्या हादसा पेश आया और एयरप्लेन जो एयर जेट था बोइंग 737-800, इस प्लेन के साथ आखिर माजरा क्या हुआ, क्यों ये रनवे पे हादसे का शिकार हुआ और कंक्रीट की दीवार के साथ जा लगा और इतने ज्यादा मुसाफिर जाँ बहक हो गए। इसके पीछे रीजन क्या थी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन 2024 में 5 दिनों के अंदर दिसंबर के महीने जस्ट 5 डेज के अंदर 2 प्लेन क्रैश हुए, जिनमें 25 दिसंबर को अजरबैजान की एयरलाइन का त्यारा क्रैश हुआ और 29 दिसंबर को साउथ कोरिया का त्यारा क्रैश हुआ, हादसे का शिकार हुआ। ये आखिर वजह क्या थी आप जानते हैं। दिसंबर के महीने 2024 में मैं खुद भी टूरिज्म की गर्ज से साउथ कोरिया में मौजूद था और 28 तारीख को मेरी लाहौर से फ्लाइट थी साउथ कोरिया के लिए और आगे मैंने आप जानते हैं कि स्टे करना था कतर में और कतर से आगे फिर 29 दिसंबर को मैंने इंचन एयरपोर्ट साउथ कोरिया में पहुंचना था। सो वीडियो भी मैंने अपलोड की, जो स्टार्ट में मैंने फर्स्ट एपिसोड में जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने कतर एयरपोर्ट भी दिखाया और इवन मैंने डेट्स भी दिखाई कि ये डेट है, ये मैं बिरयानी की प्लेट है खा रहा हूँ और मैं इस टाइम कतर एयरपोर्ट में हूँ और वहां से मेरी आगे फिर कुछ घंटों के बाद जो है फ्लाइट है साउथ कोरिया के लिए। सो साउथ कोरिया जब मैं पहुंचा हूँ वहां भी जो है वो उस पूरी पोजीशन की एयरपोर्ट के बाहर निकलने की वो सारी सूरत हाल की मैंने आपको वीडियो बना के वो भी उस ब्लॉग में मैंने दिखाई। अब एक्चुअल सिचुएशन क्या हुई थी जेजू एयरलाइंस के साथ, क्योंकि इंचन एयरपोर्ट और जो मोआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेसिकली इनमें जो डिस्टेंस है वो 49 मिनट्स का है ऑलमोस्ट। और उस टाइम मैं भी परवाज में था, हवा में था और मोआन एयरपोर्ट के ऊपर से हमारा जो है वो जहाज गुजरा। और देखें जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में और जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, लेकिन हवाई सफर भी जो है वो इतना आसान नहीं है, ये काफी खतरनाक सफर होता है। लोग इसे काफी सेफ भी कहते हैं कि यार हवाई सफर जो एयरप्लेन से होता है वो बड़ा सेफ्टी से इंसान पहुंच जाता है, लेकिन जब वक्त बुरा चल रहा हो तो ये भी खतरनाक हो जाता है। सो मोआन एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंचन एयरपोर्ट का जो ऑलमोस्ट जो डिस्टेंस है लाइक फ्लाइट डिस्टेंस वो 49 मिनट्स के और आप इमेजिन कर सकते हैं कि 49 मिनट्स बड़े करीब होते हैं हवाई परवाजों में अगर आप उस प्रवास से 2 परवाजें लाइक गुजर रही हो। सो एक्चुअल सिचुएशन क्या हुई देखें, ये वही लोग जानते हैं जो उस टाइम उस मौके पे मौजूद थे या उस फ्लाइट में थे या उनमें से कोई बच गए तो वो आपको बता सकते हैं, या जो बहुत करीब से गुजरे हैं और उन्होंने वो सारी सिचुएशन को असेस की है, महसूस की है, वो आपको बता सकते हैं। क्योंकि 29 दिसंबर की ये फ्लाइट टिकट भी मैंने लगा दी। अब चेक कर लें कि 29 दिसंबर 2024 को मैं साउथ कोरिया में पहुंचा था और वहां क्या हुआ कि जब कतर एयरपोर्ट से हमने फ्लाई की है तो मेरे साथ एक कोरियन वहां से ही कतर एयरपोर्ट से अटैच हुई, फीमेल थी। तो मेरा क्योंकि लाइफस्टाइल रहा है, जब भी मैंने जितने मुल्कों का भी सफर किया अगर फ्लाइट 12-13 घंटों की है तो मेरी कोशिश होती है कि यार खाना शाना खा के या तो मैं वो हेडफोन लगा के वो जो एयरप्लेन की जो सीट होती है उसके पीछे जो स्क्रीन होती है तो उस पर कोई मूवी वगैरह वॉच कर लूँ, अदरवाइज या मैं सो जाता हूँ। तो मैं सो गया हुआ था। जब आप बहुत करीब हो एयरपोर्ट के लाइक आप पहुंचने वाले हो तो उससे आधा घंटा या 1.5 घंटा पहले आपको एक कार्ड दिया जाता है। अगर तो इंग्लिश कंट्री है तो वो इंग्लिश में होगा, अगर डिफरेंट है तो वो 2 लैंग्वेज में होगा। लाइक क्योंकि मैं कोरिया जा रहा था तो कोरियन लैंग्वेज में और इंग्लिश में कार्ड फिल करके आपने अपनी पूरी डिटेल लिखनी होती है कि आप कहाँ पे स्टे करेंगे, क्या आपका पासपोर्ट नंबर है, क्या आपका नाम है
وہ سارا فل کر کے آپ نے امیگریشن کاؤنٹر پہ دینا ہوتا ہے، دین آپ کی امیگریشن جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہے۔ تو میں چونکہ سو گیا ہوا تھا فلائٹ میں اور اٹھا اس ٹائم جب بہت زیادہ وائبریشن ہوئی ہے اس جہاز میں، اور ایسے لگ رہا تھا یقین مانے ویورز کے اناؤنسمنٹ بھی اس جہاز میں ہوئی ہماری جو فلائٹ تھی کہ اپنی سیفٹی بیلٹس وغیرہ کو ٹائٹ کر لیں، جس طرح ایک ایئرپلین کا عملہ جو ہوتا ہے، جو سٹاف ہوتا ہے، وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے آپ کی سیفٹی کے لیے۔ تو میں بڑا گھبرا گیا، ڈر گیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، جہاز جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں تو اس میں اندازہ نہیں تھا کہ پیچھے ہمارے ایک حادثہ، ایک جہاز گر گیا جس میں 181 جو ہے وہ پیسنجر تھے، جن میں سے 179 جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اس جہاز میں۔ تو بڑا عجیب سی سچویشن ہوئی اور اس ٹائم تو ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ وہ خیر میں جب اٹھا ہوں اس میں جہاز میں جب وہ وائبریشن ہوئی ہے اور لوگ وہ کچھ کے پاس ہاتھ میں کارڈ تھے اور وہ ساتھ جو میرے لڑکی تھی اس کے پاس بھی کارڈ، تو میں نے اسے بولا کہ یہ مجھے کارڈ نہیں ملا۔ تو خیر وہ اسے انگلش، کیونکہ کورینز کو اتنی نہیں آتی تو کورین تھی، وہ اسے نہیں سمجھ آئی۔ میں نے پھر ایئر ہوسٹس سے ریکویسٹ کی کہ مجھے یہ کارڈ چاہیے تاکہ میں فل کر سکوں۔ خیر میری ریکویسٹ اس نے مجھے کارڈ دیا، کچھ چیزوں کی میں نے وہ بلا اس فیمیل کا کورین کا، اس سے بھی میں نے ہیلپ لی کہ یار مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ یہاں پہ کورین لینگویج ہے، انگلش میں نہیں لکھی، تو یہاں کیا لکھنا ہے۔ خیر فل اپ کر کے جب انچن ایئرپورٹ پہ ہمارا جہاز لینڈ ہوا تو وہاں وہ اگڑ دگڑ مچی ہوئی تھی، ہلچل تھی، کچھ سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ یہاں پہ سچویشن کیا ہے، کیونکہ ساؤتھ کوریا میں کچھ دن پہلے میری فلائٹ سے پہلے وہاں پہ مارشل لا بھی لگی ہوئی تھی اور میرا خیال 2-3 گھنٹے ہی وہ مارشل لا رہی اور عوام کے زور سے وہ ٹوٹ گئی ساری مارشل لا۔ میرے دماغ میں تھا کہ شاید دوبارہ وہ سچویشن نہ کریٹ ہوگی ہو، کیونکہ وہ اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتی بندے نے، نئے بندے نے جانا کدھر ہے، اور میرا کیونکہ ساؤتھ کوریا میں یہ فرسٹ ٹریول تھا۔ خیر وہاں پہ ایک انڈین فیملی مجھے ملی، انہوں نے بولا کہ ہم نے کارڈ جہاز میں فل نہیں کیے، تو کائنڈلی اگر آپ ہماری زبان سمجھتے ہیں، ہندی بول لیتے ہیں یا انگلش وغیرہ، تو آپ ہماری ہیلپ کر دیں۔ تو میں نے کہا یار ہندی بیسیکلی اردو لینگویج ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ جو بول رہے ہیں، لائے میں آپ کو فل کر دوں۔ خیر میں نے وہ انڈین لوگوں کی ہیلپ کی اور ان کا وہ کارڈ اس فیملی کا فل کر دیا، اور میں نے انہیں بولا کہ یار مجھے امیگریشن کاؤنٹر کی سمجھ نہیں آ رہی کس کاؤنٹر پہ جانا ہے، کیونکہ یہاں تو بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، یہاں کیا مارشل لا لگ گئی ہے، ہوا کیا ہے یہاں پہ۔ اب سچویشن کسی کو سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ یار یہاں پہ ہوا کیا ہے۔ تو پھر مجھے وہاں سے ایک میں نے ریکویسٹ کی ایک بندے سے، میں نے کہا یار کہ یہاں کیا ہوا ہے نا ادھر ایئرپورٹ پہ، اور مجھے امیگریشن کاؤنٹر کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کاؤنٹر پہ جا کے میں نے امیگریشن کلیئر کرانی ہے، راستہ کون سا ہے، کہاں سے جانا ہے، کیونکہ وہ ایک بہت ہیوج لیول کا جو ہے انچن ایئرپورٹ ہے۔ تو اس نے بتایا کہ جی یہ پیچھے جس فلائٹ پہ آپ آ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک جہاز گر گیا جس میں 179 آلموسٹ جو ہیں وہ لوگ مارے گئے ہیں، اور جس وجہ سے یہاں پہ بھی ساری جو ہے ایمرجنسی کی سچویشن ہے، اور یہ جو اگڑ دگڑ مچی ہوئی ہے، جو ہلچل مچی ہوئی ہے، ساری اسی وجہ سے ہے۔ یار میں ریلیکس ہوا، امیگریشن کلیئر کی، باہر آئے۔ اب باہر آ کے کیونکہ جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں ان کو زیادہ سچویشن کا پتہ ہوتا ہے۔ ابھی میں انڈیا کے ایک نجی نیوز چینل کو میں سن رہا تھا اور کافی دنوں سے میں نے کچھ کو سنا ہے، اور مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ 9 PM بتا رہے ہیں، انہیں ٹائم بھی نہیں پتا ایگزیکٹ، اور اتنے بڑے چینل ہیں، میں ان کا کیا نام لوں۔ ہر چینل کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، لیکن جرنلزم جو ہے وہ پراپر کرنی چاہیے، پوری تحقیق کریں، پھر اس پہ آپ پراپر ویڈیو بنائیں۔ سو انویسٹیگیشن لازمی کیا کریں ہر چیز کی، اس کے بعد جو ہے وہ آپ ویڈیو اپلوڈ کیا کریں۔ تو 9 PM بتا رہے تھے، ایون یہ حادثہ صبح مارننگ میں ہوا تھا، اور جیجو ایئر لائنز کا جو طیارہ کریش ہوا، بیسیکلی اس کے جو لینڈنگ گیئرز تھے وہ کام کرنے چھوڑ گئے ہوئے تھے، اور ہوا میں پائلٹ نے کافی ایفرٹ کی، جو ہمیں وہاں سے خبر ملی وہ کافی کوشش کرتا رہا اس کی سپیڈ سلو کرنے کے لیے، اور آلموسٹ وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ لیکن جب کیونکہ جہاز لینڈ ہوتا ہے تو اس ٹائم اس کی اپنی ایک رفتار اور ایک زور ہوتا ہے، اور جب لینڈنگ گیئر ہی کام نہیں کریں گے، وہ ٹائر ہی نیچے سے نہیں نکلیں گے باہر، تو جہاز نے تو ظاہری بات ہے پھر ٹکرانا تھا، وہ کنکریٹ کی دیوار میں جا ٹکرایا اور یہ حادثہ درپیش ہوا۔ سو یہ اصل سچویشن تھی کہ جیجو ایئر لائنز کی فلائٹ کے جو لینڈنگ گیئرز میں خرابی ہوئی، اور اس وجہ سے یہ جہاز کریش ہوا۔ لیکن آلموسٹ جو ہے جو سیفٹی کی اگر بات کریں تو جہاز میں جو ٹرانسپورٹ کو کہہ لیں یا ایئر لائنز کی جو تحقیق کے جو ایجنسیز ہیں، جو ادارے ہیں،
ان کے مطابق یہ سننے میں آیا کہ ایئرپلین میں جو ٹیل والی سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لائک دم والی سائڈ پہ، ان میں بچنے کی شرح زیادہ ہے، ان میں لوگ زیادہ بچ جاتے ہیں یا سینٹر سے تھوڑا سا پیچھے. کیونکہ میں جب بھی انٹرنیشنل ٹریول کیا ہے تو میری کوشش ہوئی ہے کہ سی بلاک سائڈ پہ میں سیٹ کرواؤں، چاہے بزنس ہو یا اکانومی ہو، لیکن سی بلاک سائڈ پہ تھوڑا پیچھے ہٹ کے میں سیٹ لوں. وہ سیفٹی کے لیے ہوتی ہیں چیزیں. اور دیکھیں جب بھی لائک آپ ٹریول کرتے ہیں انٹرنیشنلی پلین کے اوپر تو آپ کو ایگزٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. ایگزٹ سائڈ سے بھی کافی حادثات جب ہوتے ہیں تو پلین کے لوگ کافی تعداد میں جو ہے وہ بچ جاتے ہیں. تو آپ کو سیفٹی بیلٹ کا اور پوری ڈیٹیل کا جب بھی آپ فلائی کریں اس سے پہلے چاہے یوٹیوب پہ دیکھ لیں، کسی سے مشورہ کر لیں یا پوچھ لیں، کسی کو سن لیں، تو آپ کو سیفٹی کی چیزوں کا اندازہ ہونا چاہیے. دیکھیں اگین میں بولوں گا کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن کچھ انسان اپنے آپ کو بچانے کی خود بھی کوشش کرتا ہے. سو جاتے جاتے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آذربائیجان ایئر لائنز کی جو فلائٹ کریش ہوئی اس میں 67 جو ہے لوگ تھے اور ان میں سے 38 جو ہیں وہ مارے گئے. سو یار بار بار مجھے پھر کہنا پڑے گا کہ زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے، بس وہ لکھا ہوا اور آ جائے تو پھر اسے جب آئی ہو تو اسے روک نہیں سکتے. لیکن ایئرپلین کو جب بھی یہ فلائی کرتے ہیں اس سے پہلے جو ہے ٹیک آف سے پہلے رن وے پہ اسے پورا چیک کیا جاتا ہے، اس کا ہر پارٹ کلیئر ہے، اس میں کوئی ٹربل تو نہیں، کوئی پرابلم تو نہیں. لیکن پھر بھی اگر کسی سچویشن میں ایک مشین ہی ہے نا، تو اگر پرابلم بن جائے تو اس میں پھر بندہ کیا کہہ سکتا ہے، پھر حادثے ہو جاتے ہیں. سو آئی ہوپ سو جی کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک بھی کر دیں، دوستوں بھائیوں میں شیئر بھی کر دیں، اور چینل کو جاتے جاتے جی لازمی آن ریکویسٹ سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ یہ بڑا زبردست چینل ہے. اس پہ آپ کو ڈاکومنٹریز بھی ملیں گی، ولاگ ویڈیوز بھی ملیں گے، اور ویزا انفارمیشن ویڈیوز بھی ملیں گے، جس سے آپ کے فیوچر کو لے کے شاید آپ کی ہیلپ ہو سکے. سو جی اپنے ہوسٹ محسن ادریس کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ نے کے بعد